الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير إلى هذه الآية واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈیلے اور پیارے بندوں، قرآن کو سمجھنے کی توفیق مل جائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق مل جائے، قرآن کو جاننے کی توفیق مل جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو بھیجا گیا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر اتارنا چاہا مگر پہاڑ اس کی تاب نہ لا سکے، زمین کو دینا چاہا تو زمین تاب نہیں لا سکی، آسمان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر انسان تھا جس نے اسے قبول کیا اور اس کے حق کو ادا کرنے کا اللہ سے وعدہ فرمایا۔ لہذا انسان کی کامیابی، صحیح راستہ، صراط مستقیم اگر کہیں سے مل سکتا ہے تو قرآن ہی سے ہے۔ انشاءاللہ آج کی تفسیر میں بات بھی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو بھی کتابیں دی تھیں مگر اس کا حق کیا ہے، اصل انہوں نے ادا کیا نہیں کیا، پھر مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے۔ الغرض گزشتہ ہفتہ ہم نے سنا تھا کہ سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدے رکھنے ہیں ان میں سے ایک بڑا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہود، نصارہ، مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد کے ہونے کا، بیٹے یا بیٹی کے ہونے کا تصور رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اس پر ہم نے دلائل بھی پیش کی تھی، الحمدللہ آپ کو یاد ہوں گی۔ الغرض اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا مظاہرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے سلسلے سے اکثر غمزدہ رہتے ہیں کہ بھئی یہ اہل کتاب ہیں، اللہ کی کتاب ان کے پاس آ چکی ہے، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، مگر تورات کے اندر جو حکم تھا کہ بھئی دوسرے نبی آنے کے بعد، آخری نبی آنے کے بعد آپ ان کی اتباع کریں گے، تورات کو اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ دیں گے، اس وعدے کو وہ لوگ پورا نہیں کر رہے تھے، بس اتنی چیز باقی رہ گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند رہتے ان کے ایمان کی جانب، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ نبی جی آپ کے اوپر صرف فرض یہ ہے کہ آپ دعوت دیں، تبلیغ کریں، نصیحت کریں۔ اگر کوئی شخص اپنے خود سے دعوت پہنچنے کے بعد، نصیحت پہنچنے کے بعد خود کے اعمال کی وجہ سے جہنم میں گر رہا ہے، ان کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں چلے گئے آپ کے رہتے ہوئے، یہ سوال آپ سے نہیں ہوگا۔ آج جو آیت ہے بہت بہترین آیت اور بہت سمجھنے کی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوری آیتوں کا خلاصہ سن لیں، پو پارے کے قریب 4ویں یا 5ویں رکوع میں یہودی اور بنی اسرائیل کے سلسلے سے اللہ تعالیٰ نے کلام شروع فرمایا تھا، بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے۔ اب یہاں پر 14 رکوع 15واں رکوع چل رہا ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ انہی سے مخاطب ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت سے شروع کیا کہ بنی اسرائیل یاد کرو، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو جو ہم نے تم پر نعمتیں کی، بے شمار نعمتیں دی، سارے در جہاں کے لوگوں پر ہم نے تمہیں فضیلت بخشی تھی،
پھر کیا کیا فضائل اللہ نے دیے، ان فضائل کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے یاد دلوایا، اور ان کی نافرمانیوں پر جو سزائیں ملی وہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی، اور پھر قیامت کے عذاب سے ڈرایا، اللہ کی طاقت و غضب سے ڈرایا۔ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں پھر صحیح راہ پر لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ الغرض پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو پھر بیان فرماتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابھی ہم نے سنا کہ فکر مند رہتے تھے ان کے ایمان کے سلسلے سے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصارہ کو اگر آپ خوش کرنا چاہیں، عیسائیوں کو، یہودیوں کو اگر آپ خوش کرنا چاہیں تو اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا ایمان، ان کا دین قبول نہ کر لیں، اور نبی ظاہر ہے کہ وہ قبول نہیں کریں گے تو یہ بھی بات ظاہر ہے کہ وہ لوگ کبھی آپ سے راضی بھی نہیں ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں کمپرومائز، کہ چلو تم کچھ ہمارا دین مان لو، ہم کچھ تمہارا دین مان لیں گے، جیسے مکے کے اندر کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش رکھی تھی، یہودیوں نے بھی رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ کمپرومائز کی صورت بھی نہیں چلے گی۔ اگر آپ نے کمپرومائز کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات اور انجیل جو انہیں عطا کی گئی اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والا ہی اس پر ایمان لانے والا ہے، اگر وہ عمل کرنے والا نہیں ہے تو تورات پر ایمان لانے والا بھی نہیں ہے، یعنی کہ وہ نہ سچا یہودی ہے نہ سچا عیسائی بھی ہے وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ انہی جو پہلے آیتیں آئی تھیں انہی آیتوں کو دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد کرو ہماری نعمتوں کو، اور قیامت کے دن سے اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں۔ تفصیل دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہنے لگے یہودیوں کے سلسلے سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جی اگر آپ انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے، کبھی ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر، کبھی ان کے پاس جا کر، کسی بھی طریقے سے اگر آپ انہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ نعوذ باللہ ان کا مذہب قبول نہ کر لیں۔ جب تک کہ آپ ان کا مذہب قبول نہ کر لیں تب تک کہ غیر مسلم، یہ کافر آپ سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج کل کے حالات پر ایک نظر ڈالیں، غیروں کی بات نہیں، ہمارے اپنے رہنما جو ہمارے MLA بن گئے، گورنر بن گئے، کچھ اچھی سیٹ مل گئی، اب اس نام پر، اس بات پر کہ بھی کیا یہ جمہوری ملک ہے، سب کے ساتھ مل جل کو رہنا، سب کے ساتھ اچھے سے رہنا، اس کے نام پر کیا ہو رہا ہے، دیولوں میں جانا، مندروں میں جا کر ان کے پوجا پاٹ میں شامل ہونا، یا کوئی دوست ہوتا ہے بزنس کے لحاظ سے اس کے پوجا پاٹ میں اس کے ساتھ شریک ہونا، یہ سوچ کر کہ بھی وہ میرے سے خوش رہے، یہ سوچ کر کہ وہ میرے سے راضی رہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا مذہب قبول نہ کر لیں۔ یہ خود اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا۔ آج یہی چل رہا ہے بھئی، مفادات کے لیے، مصالحت کے لیے، حکمت کے نام پر، حکمت کو بزدلی، جو بزدلی ہے، جو ہماری کمزوری، بے بسی ہے، اسے حکمت کا لبادہ اڑا ڈالی ہمیں۔ بزدلی کو حکمت کا لباس پہنا کر ہم کیا بولتے ہیں، بھئی حکمت اختیار کرو، حکمت اختیار کرو۔ یہاں پر حکمت نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں جو ہر ایک کے ساتھ، کچھ اصول قوانین سب قوموں کے ساتھ، ساری امتوں کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ ایک جیسے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وارن کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی اتباع کرنے لگ گئے تو اللہ کی پکڑ آپ پر ایسی آئے گی کہ آپ کو بچانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جب نبی کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ رویہ ہے تو ہم اور آپ کی کیا بساط کہ ہم کیا ہیں، تھوڑے سے مفاد کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے، یا یہ سوچیں گے بھئی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے رہنا ہے، زندگی جمہوریت کے ساتھ گزارنی ہے، جمہوریت کے نام پر بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم ان کے عبادتوں میں، ان کے باطل معبودوں کی پوجا پاٹ میں یا ان کے مندروں میں ہم جا کر شریک ہو جائیں۔ یہ مسلمان کی شان ہی نہیں۔ دیکھیں کوئی غیر مسلم آ کر ہمیں کرتا ہے کیا؟ کوئی غیر مسلم آ کر مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اسے اپنے دین، وہ کیا بولتا ہے کہ بھئی میرا دین مجھے سلامت ہے۔ پھر کیوں ایک مسلم جا کر ان کے دیوتاؤں کے سامنے ہاتھ جوڑے، وہاں کر جا کر پرساد کھائے، وہاں پر جا کر پوجا پاٹ کرے؟ یا کچھ ہمارے MLA وغیرہ ہوتے ہیں بھئی صرف غیر مسلموں کے ووٹ بینک کے لیے، ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے جا کر ان کے کاموں میں، ان کے پوجا پاٹ میں، ان کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ چیز بالکل غلط ہے،
بلکہ اگر کوئی مسلمان یہ کام کر رہا ہے اس کے ایمان کا خطرہ ہے، اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا، غیر مسلموں کے تہواروں میں کسی بھی چیزوں میں صرف یہ عقیدہ رکھ کر کہ ہاں بھی وہ بھی صحیح ہے، چلو انہوں کر رہی وہ بھی صحیح، یتّا سوچ کر بھی شریک ہو گئے، وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ کفر کی چیز کی تائید کرنا بھی کفر ہے، کفر کی چیز کی تائید کرنا بھی کفر ہے۔ ہولی، دیوالی، ان کے جو بھی چیزیں آئے، اب عید پوجے ہوا، ذرا ہمارے شہر کی حالت، کچھ دکانوں میں باقاعدہ مسلمان لوگ پوجا کرے، ذرا جنے خود کرے، ذرا جنے غیروں کے ہاتھ سے دکان میں کرے، ذرا فیکٹریوں میں بھی یہ چیز چلی، بولے تو کیا بھائی غیراں کام کرتے سو انہوں ان کا کر لیتی، بھائی تیری روزی کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ تجھے وہاں سے روزی دے رہا ہے، تو غیروں کا محتاج کیوں بن رہا ہے؟ تو غیر کے خدا کا رزق کے لیے، روزی کے لیے محتاج کیسے بن سکتا ہے تو مسلمان ہونے کے بعد؟ لہٰذا غیروں کی چیزوں میں ان کی عبادتوں کی تائید کرنا، ان کی باتوں کی تائید کرنا بھی کفر ہی ہے۔ لہذا اسے مکمل اعتراض، مکمل طور پر ہمارے ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ جہاں پر ایمان کا خطرہ آ جائے مسلمان وہاں سے 100 قدم دور رہے، فوراً بھاگے وہاں سے مسلمان۔ میرے ایمان سے بڑھ کر مسلمان کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر ایمان باقی ہے، صحیح سالم ہے، ساری دنیا کی حکومتیں اس کے سامنے ہیں۔ اگر ایمان ہی نہیں رہا پھر کوئی اس چیز کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس لیے اپنے ایمان کی بڑی فکر کریں، بڑی فکر۔ آج کل یہ ایک عام چیز ہو چکی ہے، دوستی کے نام پر، رشتہ داری کے نام پر، یا کیا ہے پارٹنرشپ کے نام پر، یا اپنے مفاد کے لیے، فائدے کے لیے جا کر غیروں کے سامنے جھک جانا، ان کے مندروں کو جانا، پوجا پاٹ میں شامل ہو جانا۔ بھئی یہ پوچھے تو کیا بولتے ہیں؟ نہیں ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے، خالی شامل ہوئے سکتا ہے۔ تیرا شامل ہونا اس کے لیے تقویت بنتا ہے۔ انہیں دوسروں کو ہوتا ہے فلان چاہتے کہتے تمہیں نہیں آتے، فلان کرے کہتے یہ کام تمہیں نہیں کرتے، سو دلیل بنتی ہے۔ ایک مسلمان کا جانا پوجا پاٹ میں شریک ہونا دوسرے مسلمان کو گناہ میں لانے کے لیے وہ دلیل بن رہی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو ان چیزوں سے بالکل بچنا چاہیے، جہاں پر ایمان کا خطرہ وہاں سے بچ جائے۔ خود اللہ تعالیٰ کیا ہے فرما رہے ہیں کہ اگر انہیں خوش کرنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں تو جان لیں کہ یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا مذہب قبول نہیں کرتے۔ یہ کفار ہرگز چاہے جتنا بھی قریب ہو جائے، جتنا بھی وہ نیک بن جائے، ان کے دل کے اندر کفر ہی ہے، نجاست ہی ہے، دشمنی ہی ہے، یہ اپنے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے مذہب میں شامل نہ ہو جائیں۔ الغرض آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى۔ نبی جی جب وہ آپ سے بحث کریں دین کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں، تو آپ ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ جو ہدایت، حقیقی جو ہدایت ہے یہ تو اللہ کی ہدایت ہی ہے۔ اگر کوئی کافر آ کر بحث کرنا چاہے ایمان کے سلسلے سے، ہدایت کے سلسلے سے، صحیح راستے کے سلسلے سے، صاف طور پر جو اللہ کی جانب سے ہے وہی حق ہے، تیری چیز حق ہے کیا یہ دلیل بھی نہیں مانگنا۔ کوئی کافر آیا اپنے کفر کی دعوت دیا، اچھا بھئی تیری چیز صحیح ہے کیا، دلائل پیش کر، دیکھیں گے ہمارے ایمان کے دلائل کے سامنے کہ جب تیرے دلائل مضبوط نکلے تو ہمیں اسے قبول کر لیتی۔ یہ چیز بھی نہیں مسلمان کے لیے، دلیل بھی نہیں مانگنا۔ اللہ نے یہاں پر بات کرنے کا سلیقہ بھی سکھلا دیا، غیر آ کر کچھ بات کرے تو صاف صاف کہتے ہیں بھئی جو اللہ کی طرف سے ہدایت مل چکی ہے وہی ہدایت حقیقی ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہدایت ہو ہی نہیں سکتی۔ آگے فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اللہ اپنے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں اگر بالفرض بفرض محال یعنی ہو ہی نہیں سکتا، اگر نبی جی آپ کے پاس وحی آنے کے بعد، علم پہنچنے کے بعد، ہمارے احکامات آنے کے بعد اگر آپ ان کے خواہشات کی اتباع کر لیں گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا آپ کا کوئی مددگار، کوئی آپ کا حمایتی ناصر مددگار نہیں ہوگا۔ خود اپنے نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے کہ کمپرومائز، مکمل مذہب بھی نہیں قبول کریں، بس ان کی خواہشات کیا ہیں کہ بھئی کچھ آپ ہمارا دین قبول کر لیں، ہم کچھ آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ جیسے کفار مکہ نے کہا تھا کہ محمد ایک کام کرتے ہیں، یا تو تم چھوڑ دو، یا تو تم دین کی دعوت دینا چھوڑ دو، تم جو کہو گے ہم وہ کریں گے، جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہو نکاح کروائیں گے، جتنی دولت چاہو اتنی دولت تمہارے سامنے لا کر پیش کر دیں گے، انبار لگا دیں گے، تم چاہو تو ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں گے، تم
اس دعوت کو چھوڑ دینا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا صاف طور پر، تو انہوں نے دوسری بات رکھی، کمپرومائز کی بات۔ اچھا محمد ایک کام کرتے ہیں، ہم تمہارے خدا کو خدا مانیں گے، تم بھی ہمارے خدا کو خدا مان لو۔ یہ لڑائی جھگڑا یہ خاندان میں کیوں کرنا، ایک ذات کے ہو کر کیوں کرنا، آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر انکار فرما دیا۔ سورۃ الکافرون نازل ہوئی تھی کہ نہ تم میرے معبود کی تمہیں عبادت کرو گے، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں۔ تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک۔ ہاں جو میرا کام ہے دعوت و تبلیغ کا، نصیحت پہنچانے کا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کا، وہ کام میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ یہ اگر خواہش پیش کریں کمپرومائز کی، کچھ ہماری بات مان لو، کچھ ہم تمہاری بات مانیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمپرومائز کی بھی کوئی اجازت، کوئی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کے بھی غیر انہوں ہمارے بنگلور کے عیدگاہ میں، میسور روڈ عیدگاہ میں اکثر جو دیوگڑا انہوں ہوتے ہیں، انہوں آ کر نماز ہم پڑھتے ہیں، عید کی نماز ہی سب دیکھے رہیں گے آپ لوگ، ہمارے بچپن سے ہمیں دیکھ لیتے ہیں۔ بھائی انہوں آ کر شامل ہو جا رہی، ہمیں جانے میں کیا ہے؟ انہوں آ کر شامل ہوں گے، ہم نہ اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر ہم جا کر اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ کمپرومائز کی کوئی صورت شریعت میں نہیں ہے، خاص کر جب کہ ایمان کا سوال آ جائے۔ جب ایمان کا سوال آ جائے تو جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی طرف مسلمان جانا نہیں چاہیے۔ اور یہاں پر یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسا کہیں کو بولے کہ تمہیں ان کی خواہش کی اتباع کر لیے، تو یہاں پر کوئی اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ ایک تو مسلمان کے لیے سبق ہے کہ اگر تم نے کمپرومائز بھی کر لیا تو اللہ کے پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے، مگر نبی سے یہ چیز بھی محال ہے، ناممکن ہے۔ کیوں؟ اگر نبی ان کے خواہشات کی اتباع کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا کہ نبی جی ہم آپ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہیں۔ جب اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہے مطلب کیا؟ نبی سے ناراضگی کا کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا۔ صاف صاف سمجھنے کی بات ہے۔ اور جس طریقے سے ان لوگوں کا راضی ہونا ناممکن ہے جب تک کہ ہم ان کے مذہب میں نہ جائیں، ایسے ہی نبی کا بھی ان کے مذہب میں جانا بھی ناممکن، ان کی اتباع کرنا بھی ناممکن ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کی، ورنہ نبی کے بارے میں شک گمان بھی کرنا بھی کیا ہے؟ ہمارے ایمان کے خطرہ ہے۔ الغرض آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت اہم آیت ہے یہ بھی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، عطا کی گئی، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اس کی تلاوت کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے تلاوت کرنا۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں، تلاوت دو چیزوں کو کہتے ہیں، تلاوت کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ بھئی دیکھ کر تلاوت کرنا، جیسے کہ عام طور پر دیکھ کر ہم پڑھتے ہیں۔ دوسرا تلاوت کے معنی ہے فالو کرنا، اتباع کرنا، پیروی کرنا، جیسے کہ سورۃ الشمس کی آیت ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاند کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جب وہ سورج کے بعد آتا ہے، یعنی پیروی کرتا ہے، فالو اس کا کرتا ہے۔ یہاں پر بھی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو دیکھیں، غور کریں کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں ہماری آنکھیں فالو کرتی ہیں اس کو، ہماری انگلی اس کو کیا ہے؟ فالو کرتی ہے، اس کے مطابق چلتی رہتی ہے اس کے پیچھے۔ لہذا تلاوت کا تو ایک معنی یہ ہے کہ بھی سیدھے سیدھے پڑھنا۔ دوسرا جو حقیقی مطلب ہے تلاوت کا وہ یہ ہے کہ جب قرآن عطا کیا گیا یا کتاب دی گئی، تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، ان کے احکامات کی پیروی کی جائے، جیسے اس کے حکم ہے اس کے مطابق چلا جائے، یہ حق تلاوت ہے۔ جو فرمایا گیا کہ تلاوت کا کیا حق ہے؟ تلاوت کا حق یہی ہے کہ اس کی مکمل اتباع کریں، قرآن کو اپنا امام بنائیں، جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجعلہ القرآن اماما ونورا وہدی ورحمہ، کہ اللہ قرآن کو ہمارا امام بنا دے۔ قرآن کب امام بنے گا؟ یہاں پر امام صاحب کھڑتے نہیں ہیں، وہ امام کب امام بنتے ہیں؟ مقتدی آ کر کیا نیت کرتا؟ میں اس کی اتباع کرتا ہوں، میں اس کی اتباع، یہ نیت کرتے ہیں بھئی میں اس امام کے تابع نماز پڑھتا ہوں، اس کی اتباع کرتا ہوں۔ کوئی اتباع کرنے والا ہوگا تبھی سامنے والا امام، اتباع ہی کرنے والا نہیں تو امام ہے، وہ تو اپنی نماز پڑھ رہا ہے۔ لہذا قرآن بھی تبھی امام بنتا ہے جب کوئی مسلمان اس کی اتباع کی نیت اور ارادہ کرے۔ مسلمان ارادہ ہی نہ کرے اس کی اتباع کی، اس کی پیروی کی، تو یہ قرآن بھی اس کے لیے امام نہیں بنے گا۔
حالانکہ قرآن اترا ہی اسی کے لیے ہے، راہ دکھانے کے لیے، امامت کے لیے ہی۔ قرآن سب کے لیے رہبر ہے، مگر جب اس کے پیچھے کوئی چلنے والا ہی نہیں تو اس کے لیے نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس کی اتباع کرتے ہیں کتاب دینے کے بعد، یہاں پر یہود و نصارہ سے ہی مخاطب ہیں، مخاطب ان سے، مگر یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے کہ جب انہیں کتاب دے دی گئی اور وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، جو کتاب کی پیروی کریں، جو کتاب کی الفاظ سمجھیں، جو کتاب کی پیروی کریں، وہی اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں۔ ہم یہ سوچیں گے بھئی اے قرآن کو ہمیں مانتی، اگر قرآن کا اتباع ہمیں نہیں کرتے تو سمجھیں کہ ہمارا قرآن پر صحیح ایمان، صحیح یقین نہیں رہا۔ قرآن کو جو مانتا ہے، یقین رکھتا ہے، ضروری ہے کہ وہ اس کا اتباع بھی کرنے والا ہو۔ زہر ہے، یقین ہے، پی لے تو نہیں پیتا، کوئی چیز ہے میٹھی چیز، یقین ہے تو کھانے کی چیز ہے تو کھاتا ہوں۔ یقین جب ہوتا ہے تو عمل بھی وہاں پر ہوتا ضرور ہے، یقین ہوگا تو عمل بھی ہوگا۔ قرآن پر اگر یقین ہے، بھی قرآن کو پکا مانتے ہیں، تو قرآن پر عمل بھی ہوگا ضرور۔ اگر نہیں قرآن پر عمل صحیح نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ہم کہتے تو ضرور ہیں، مگر دل میں ہمارے کھوٹ ہے، دل میں ہمارے کھوٹ ہے، اس کھوٹ کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں وہی لوگ مکمل طور پر خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ پورے بنی اسرائیل سے مخاطب ہونے کے بعد آگے دو آیتیں آ رہی ہیں۔ یہ دو آیتیں جب ان سے اللہ تعالیٰ خطاب شروع کیے تھے پوپارے کے وقت، 4ویں یا 5ویں رکوع کے وقت، وہاں سے اللہ تعالیٰ انہی آیتوں کو شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے شروعات کی تھی۔ 5-6 آیتوں کے بعد ان آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل کس کا نام تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر برسائی ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس نعمت کو بھی، اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، ایک فوقیت دی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آ سکے گا۔ وہاں پر کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آ سکے گی۔ سورہ عبس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، ماں جو اپنے بچوں کا درد سہ نہیں سکتی، ان کی تکلیف دیکھ نہیں سکتی، اور ماں کی ممتا تو مشہور ہے، ماں کی ممتا سے بڑی کوئی ممتا ہی نہیں۔ جب خدا کی محبت کی مثال دی جاتی ہے تو ماں کی محبت سے اسے جوڑا جاتا ہے۔ اتنی محبت، اتنی ممتا ماں کی، وہ ماں بھی اپنے بچوں سے بھاگے گی۔ بچوں کی ماں نہیں ہوگی، بچے ماں کے نہیں ہوں گے۔ لہذا اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، دنیا میں چل جاتا ہے، غلطی کرنے کے بعد کچھ معاوضہ دے دیے، کچھ بدلہ دے دیے، کچھ عوض دے کر چھوٹ سکتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی عوض نہیں چل سکتا، وہاں پر لا يقبل منها عدل، کوئی عوض، کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کسی کی شفاعت، سفارش کسی کے کام آئے گی۔ وہاں پر کوئی سفارش کسی کے کام نہیں آ سکتی، نفع نہیں دے سکتی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ لوگ مدد کیے جائیں گے۔ اس کی تشریح الحمدللہ گزر چکی ہے۔ مختصر طور پر یہی کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اور انہیں قیامت یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو ہماری نعمتیں تمہارے اوپر بے شمار ہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر جتنا رحم کھایا ہے، جتنی نعمتیں ان پر لٹائی ہیں، بار بار ابھی نعمت آئی نہیں، ابھی حکم آیا نہیں، نافرمانی ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ کی سزا آتی، سزا کے بعد معافی مانگتے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، پھر نعمتیں برساتے ہیں، پھر تھوڑے دن نعمتوں میں رہنے کے بعد پھر نافرمانی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا، پھر معافی، پھر نعمتیں برسنا، بار بار ہوتا رہا۔ کسی بھی انسان کو کتنے بار معاف کر سکتے ہیں؟ 2 بار 4 بار بس ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل کے ساتھ ایک خاص تعلق ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بے شمار بار بار ان کی غلطیوں کو معاف کرنا۔ الحمدللہ جو لوگ تفسیر کو فالو کر رہے ہیں، جو سن رہے ہیں ہمیشہ، کتنے واقعات ہم نے سنے، اب تک ایک آدھا پارہ گزر گیا، آدھے پارے کے قریب بے شمار واقعات ہم نے سن لیے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی کیسی نافرمانی کی،
پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ان پر برستی رہی. اللہ تعالیٰ انہی کو یاد دلا رہے ہیں کہ اتنا سب ہونے کے باوجود دلائل اللہ تعالیٰ نے پیش کیے کہ نبی کو مان لو، قرآن کو مان لو، دلائل سے نہیں مانے. اللہ نے احسان یاد دلائے، کم سے کم احسان سے تو مان لو. جو شریف ہوتا ہے وہ احسان کا غلام ہوتا ہے. کسی شریف انسان کو ایک وقت کی روٹی کھلا دیں، کبھی اس کے مصیبت میں کام آ جائے، وہ زندگی بھر کے لیے غلام بن جاتا ہے. کبھی بھوک کے وقت کسی نے روٹی کھلا دی، اس کی گلی میں جب بھی گزرتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں. اس کی محبت، اس کی عظمت دل میں ہوتی ہے. شریف انسان کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ تم تو یعقوب نبی کی اولاد ہو. تمہارے سے بڑا شریف اور کون ہو سکتا ہے جس کے رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہو. لہٰذا تم کم سے کم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو مان کر اللہ تعالیٰ کی اتباع میں آ جاؤ، نبی کی اور قرآن کی اتباع کر لو. اگر نہیں کرتے تو کم سے کم قیامت کے دن سے ڈر کر ہی صحیح تم اتباع کرنے میں لگ جاؤ. ترجمہ دیکھ لیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے نبی جی، یہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی اتباع کریں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ، نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر علم آپ کے پاس آنے کے بعد آپ نے ان کے خواہشات کی اتباع کر لی، پیروی کر لی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اس کے قہر سے بچانے والا آپ کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی اور وہ اس کی حق کے مطابق تلاوت کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، تو وہ لوگ خسارے میں ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں سارے جہاں والوں پر، اہل عالم پر ہم نے تمہیں فضیلت بخشی تھی. وَاتَّقُوا، اور ڈرو، يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کچھ کام نہ آ سکے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس کی جانب سے کوئی بدلہ، کوئی عوض بھی قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی شفاعت، کسی کی سفارش اس کو نفع نہیں پہنچا سکے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ، یہاں تک اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. قرآن کی ایک خاصیت ہے، بلاغت کہتے ہیں عربی کے اندر، عربی کے قواعد میں سے ہیں بلاغت یعنی بات کو سوار کر، بنا کر پیش کرنا، بات کا انداز اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ کا اپنا انداز ہے. یہاں تک اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بتلائے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آئے گا. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لانے کی وجہ کیا، ان کا ذکر کرنے کی وجہ کیا؟ بے وجہ تو قرآن کا کوئی لفظ بھی نہیں، کوئی حرکت بھی نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتہ آئے گی. ان آیتوں سے جو ہمیں سبق ہے وہ یہی ہے، سب سے پہلے کمپرومائز کے لیے یا غیروں کو راضی کرنے کی نیت اگر ہے تو دل سے نکال دیں. یہ غیر آپ کے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے نہیں ہو جاتے ہیں. اگر آپ ان کے ہوئے تو ایمان چلا گیا. ہرگز آپ جتنا بھی انہیں راضی کرنے کی کوشش کر لیں وہ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے. دل کے اندر ان کے کفر زہر بھرا ہوا ہی ہے. اللہ یہ کہ وہ اگر مسلمان ہو جائیں تو وہ تو اپنے ہو گئے. اگر وہ مسلمان نہیں ہو رہے تو ہرگز وہ آپ سے راضی ہرگز کبھی بھی نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کے ساتھ کتنے بھی تعلقات کیوں نہ ہوں. لہٰذا اس سلسلے میں کبھی کمپرومائز کے لیے یا کبھی ان کا ہم کر لیں وہ ہمارا کرتے ہیں، یہ سوچ کر ان کے پوجا پاٹ میں یا ان کے دعوتوں میں کسی بھی چیز میں شریک ہو جانا یا ان کے تہواروں میں شریک ہو جانا یا اس کی تائید کر دینا، یہ ہمارے ایمان کے جانے کا سبب بن سکتا ہے. اس سے مکمل احتراز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.